تو ابھی پاکستان میں حال ہی میں اوکاڑا یونیورسٹی کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا، شاید آپ لوگوں کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. اینڈ اب اگین دیکھیں، میں جس طرح ابھی ٹرمپ کی اسیسینیشن کا جو وہ پلاٹ تھا اس کے پیچھے بھی ہم نے کہا کہ کبھی کبھار چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی، بہت پہلے سے آگ لگی ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے اس کی ایک مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہوا کیا تھا، بیسکلی ایک دو اسٹوڈنٹس تھے، لڑکا اور لڑکی، جو کہ اوکاڑا یونیورسٹی کی جو روف ٹاپ ہے این اس کے بورڈ کے بیک سائڈ کے اوپر بہت ہی نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے ان کا ایک ویڈیو کسی نے بنایا، وہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ، اور پھر ایک غم و غصے کی لہر دوڑی اور لوگوں نے پھر اس پہ احتجاج کیا کہ بھئی یہ ہماری یونیورسٹیوں میں آخر کس قسم کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ کس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، انتظامیہ ایکشن کیوں نہیں لیتی. اور لوگوں کا ظاہری بات ہے اگر ماں باپ کے اینگل سے دیکھیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بچیاں کہاں بھیج رہے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو کہاں بھیج رہے ہیں، کیا یہ ایجوکیشن سیکھ کرنے جا رہے ہیں یا وہاں پہ کچھ اور ماحول ان کو دیا جا رہا ہے. اگر آپ انتظامیہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ٹھیک ہے یہاں پہ ایجوکیشن کا معاملہ کیا تھا اسٹوڈنٹس، لیکن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے پھر اب جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ کٹی ہے اس اسٹوڈنٹ پر جس نے ویڈیو بنائی تھی. تو ٹھیک ہے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عمل آپ کا ٹھیک ہے کہ جی آپ نے اس پہ ویڈیو جس نے ویڈیو بنائی تھی اور اس کو وائرل کیا ہے اس پہ ایف آئی آر کاٹی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی کے اپنے کچھ پروٹوکولز ہوں کہ جی یونیورسٹی میں آپ کسی کی ویڈیو بغیر اجازت کے نہیں بنا سکتے. تو ویسے بھی دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کا ویڈیو بنانا شروع کر دو اس طرح کر کے، تو وہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ آپ اجازت نہیں لی اور آپ ویڈیو بنا رہے ہو. فار ایگزامپل کوئی لڑکا ہے وہ کسی لڑکی کا ویڈیو بنانا شروع کر دے یا وائس ورسا، تو اس کی اجازت ہو سکتا ہے یونیورسٹی نہ دے، اور اگر کسی کا کیس پکڑا جائے تو اس پہ ایکشن لے لے. اور یہ کیس چونکہ بڑا پبلک ہو گیا اور وائرل ہو گیا تو اس لیے اب ظاہری بات ہے اس بچے پہ ایکشن لیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کو فری پاس دے دے جائے، کہا جائے کہ جی ماشاءاللہ آپ نے کام کر دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، معاملہ ٹھپ نہیں ہوا. کیونکہ اصل مسئلہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے کہ آخر سوال ہیں بہت سارے. سوال یہ ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ یونیورسٹی کی چھت پہ کیسے گئے، اتنا فرینکنس، اتنا ماحول آپ نے کھلا کر دیا کہ جہاں پہ لڑکا لڑکی بجائے تعلیم حاصل کرنے کے اس قسم کی حرکتوں میں انوالو ہونا. اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی یونیورسٹی کے ماحول سے واقف ہیں، میں خود بھی پڑھاتا ہوں مختلف یونیورسٹیز میں، اور مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ماحول کیا چل رہا ہے آج کل، حالات کیا چل رہے ہیں. اصل جو بنیادی طور پر ہمیں مسئلہ تعلیم سے نہیں ہے، یہ تو بات کلیئر ہے. ہم خود ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیں، خود اکیڈیمیا کے ساتھ منسلک ہیں. مسئلہ ہمیں تعلیم سے نہیں، ہمیں تعلیم کے اس نئے انداز سے مسئلہ ہے. کیونکہ بار بار یہ اس بات سامنے آتی ہے کہ اس نے آئی تھنک پرابلم زیادہ کریٹ کیے ہیں بجائے سولوشن کریٹ کرنے کے. آج اگر آپ ہمارے یونیورسٹیز کا حال دیکھیں، کس قسم کا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور کس قسم کا بچہ یونیورسٹی سے باہر نکل کے آتا ہے. کسی بھی فیکٹری کا اندازہ اس کے پروڈکٹ سے لگایا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ فیکٹری کتنی اچھی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ جی را مٹیریل کیا گیا تھا اور جب باہر آتا ہے تو پروڈکٹ کیسا تھا. اگر تو را مٹیریل آرگینک تھا اور جب بائی پروڈکٹ نکل کے آ رہا ہے وہ انتہائی پروسیسڈ اور فضول ہے آپ کی صحت کے لیے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ بیکار فیکٹری ہے. لیکن اگر پروڈکٹ گیا تھا را فارم میں اور باہر نکلا ہے تو بہت زبردست فارم میں نکلا ہے، تو آپ کہتے ہو یہ فیکٹری اچھی ہے. تو میں خود آڈینس کے بھی کہوں گا کہ آپ خود ذرا جائزہ لیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جب بچہ جاتا ہے ایف ایس سی کرنے کے بعد یا اے لیولس کرنے کے بعد، وہ کس ذہنیت پہ ہوتا ہے، کس لیول پہ ہوتا ہے، اور جب بائی دا ٹائم وہ گریجویٹ کرتا ہے تو وہ کہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے. جا بھائی ہم اس پہ بعد میں اور بھی چیزوں پہ آئیں گے، لیکن جیسے آپ نے مینشن کیا نا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارا یہ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے اس ٹائم پہ سوشل میڈیا میں، ہر جگہ اسی پہ بات ہو رہی ہے، اور ویڈیو وائرل، اور یہ وائرل ویڈیو کرنے والے پہ بھی ہم آتے ہیں بات پہ. لیکن اصل روٹ کازز میں سے جو ایک روٹ کاز ہے نا، جو ہم انالائز اسپیشلی یوتھ کلب میں ہماری ڈیلنگ زیادہ تر ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، اور یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، اور ینگ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. جب میں یہ سب سامنے رکھنا چاہوں گا سب کے سامنے بات کہ ہم نے جس طریقے سے انالائز کیا ہے سچویشن کو ابھی موجودہ طور پہ، جیسے آپ نے کہا یونیورسٹیز کا مقصد ہوتا ہے تعلیم دینا اور تعلیم حاصل کرنا، ریسرچ کرنا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیزوں کو پراپرلی نہ ہینڈل کرنے کی وجہ سے ہم ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے جو مسائل ہو رہے ہیں، اس کو سمرائز کیا جائے تو ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہے نا وہ کائنڈ آف پروٹیکٹڈ انوائرمنٹس بن گئی ہیں، پروٹیکٹڈ بلاکس، جو کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی نوجوان ہیں، جوش ہائی لیول پہ ہے، عقل تجربہ علم بہت کم ہے، جوش اور وہ جو پلیئر حاصل کرنے کا ایک جو ہے نا ڈوپامین اور یہ چیزیں ہائی لیول پہ ہیں، وہاں پہ ان کو فری ایک طرح سے انوائرمنٹ ملی ہوئی ہے.
ख़ास طور पे फ्री पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स नहीं आएंगे आम तौर पे कौन एक सेमेस्टर में शायद एक दफ़ा कभी कोई किसी के वालिद साहब आ जाते होंगे, या कोई साल में आता होगा, कभी नहीं आता ही नहीं होगा, बल्कि वहाँ पेरेंट्स से प्रोटेक्टेड. अच्छा, किसी मोहल्ले में कोई अफेयर हो जाए ना अगर, तो आपको पता ही है वहाँ पे एक हवा बन जाता है, यानी कि इट सेल्फ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, या आप कह लें हिंड्रेंस फ्रॉम डिस्करेज इन द फॉर्म ऑफ डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू बैड. क्योंकि जी वो एक अफेयर बन जाएगा, बड़ा शोर शराबा हो जाएगा, माँ बाप की इज़्ज़त ये वो, उससे भी प्रोटेक्टेड यूनिवर्सिटी में. सोशल जो सोसाइटी का है ना, वो भी नहीं है उसमें. गार्ड्स बैठे होते हैं, गेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, नोबडी कैन एंटर नॉर्मली विदाउट पास. टीचर्स जो हैं बेसिकली वो देखें आजकल साथी वो रहे भी नहीं जो गाइड करते हों, बहुत कम टीचर्स वहाँ जॉब कर रहे हैं, और उनका काम भी बेसिकली यही है. बल्कि कई दफ़ा तो अल्लाह माफ़ फरमाए, कई दफ़ा तो टीचर्स भी इन्वॉल्व पाए हैं हमने बहुत सारे. नो बॉडी इज़ देयर प्राइमरीली टू केटर फॉर या टू टैकल सच इशूज़. ये जो हम अभी पिछले कुछ अर्सा पहले भावलपुर यूनिवर्सिटी का मामला आया था, और अक्सर ही आते रहते हैं, और हमें पता है, जैसे कि आपने मेंशन किया, आप भी पढ़ाते हैं, कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में आजकल. कंपेयर द सिचुएशन टुडे फ्रॉम व्हाट इट वाज 20 years ago. जब हम यूनिवर्सिटी, उस वक्त भी हालात ख़राब थे, लेकिन चूँकि मोबाइल हर एक की जेब में नहीं था, कम्युनिकेशन टू ईच अदर, अरेंजिंग थिंग्स was not easy, was very difficult. वो पॉट्स प्लेन ओल्ड टेलीफोन्स होते थे, डिफ़िकल्ट. माँ बाप अंदर दरमियान में किसी तरह आ जाते थे, फ़ोन घर में बज रहा है, there were hurdles. सोशल मीडिया भी इतना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था. अब तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट nobody is there in the university to properly tackle this, especially in the light of and in the guidance of Islam, how Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed us. तो बेसिकली हम यूँ समझते हैं कि ये ना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स बन गई हैं, जहाँ पे ना इस हवाले से काम बहुत ख़राब हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में. एक रूट कॉज या इसको समरी करके यूँ बताई जा सकती है. दूसरी चीज़ ये है कि उमर भाई भी जिस तरह कह रहे हैं कि पढ़ाई तो बड़ा सेकेंडरी ऑफ़र है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से. अब मतलब ये ऑडियंस के देखने के लिए है कि यूनिवर्सिटीज़ के एड्स भी जो होते हैं वो नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज़ बट मे बी 8 out of 10 यूनिवर्सिटीज़ एडवर्टाइज द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो, जहाँ पे एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, फ्री मिक्सिंग और एग्जैक्टली सेल करती हैं. एग्जैक्टली मतलब आसान उर्दू तर्जुमे में कहा जाता है माहौल. लेट्स से फ्रैंकली, हाँ, मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार उस यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है. माहौल से मुराद आपको पता है क्या, किसी अंदर वो पार्टी सीन है नहीं है. इवन इफ यू टेक लुक एट के वेस्टर्न माहौल, एग्जैक्टली. आई मीन मैं तो बहुत मुझे कुफ्त होती है, सबसे ज़्यादा मुझे कुफ्त होती है, क्योंकि मैं अल्लाह ने तौफीक दी है, वेस्ट में रह के एक एक्सपीरियंस हासिल हुआ है कि हम इतने ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं कि हम अपने इवन ब्रोशर्स पे भी ना गोरों की तस्वीरें लगा जाते हैं अक्सर, अभी तक अंदर भी वो स्टॉक फोटोग्राफ्स होती है ना. मैं उमर भाई एग्जैक्टली इसी तरफ इशारा कर रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स हों, उनके एड्स हों, उनके बिलबोर्ड्स हों, जितने भी एडवर्टाइजमेंट होती है उनकी, उसमें ऐसा पिक्चर दिखाई जाती है स्टूडेंट को कि भाई वंस यू कम दिस इज़ व्हाट यू विल गेट. पढ़ाई नहीं होती. हाँ, वो कहीं एक आध किताब खोल के कोई बैठा होता है बेंच पे या बैठी होती हैं स्टूडेंट, जो कि दिखाते हैं. कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दिखाती हैं पढ़ाई के एस्पेक्ट्स भी, लेकिन साथ ये भी दिखाती हैं